عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، لیجئے سلسلہ آئیں سورتیں سیکھیں میں آپ کو استقبال کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں کہ ایک بار پھر ہم یہ سلسلہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ اول سے آخر تک آپ اس سلسلے میں شامل رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ پچھلے سلسلے کی طرح اس سلسلے میں بھی ہم ایک سورت اور ایک دعا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، سورتوں کے اندر میں آج جو غلطیاں پائی جا رہی ہے اور جو مخارج کے اندر، صفات کے اندر جو غلطیاں دیکھی جاتی ہے، وہ سدھارنے سے نہیں سدھرتی۔ ہم ایک تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں جاتے نہیں، یا ہم جو یاد کرتے ہیں اسے کسی کو سناتے نہیں، کسی قاری صاحب کو، امام صاحب کو ہم سنانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اگر ہم شرم کرتے رہیں گے تو ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ ہماری جو ہے قرأت اگر درست نہیں ہوگی تو نماز درست نہیں ہوتی۔ جی ہاں، ایک حرف کے بدل جانے سے اگر معنی تبدیل ہو گیا، معنی فاسد ہو گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جی ہاں، لہذا اس بارے میں بالکل بھی آپ جو ہے سستی نہ کریں۔ سستی کریں گے تو ہماری جو سالوں سال کی نمازیں ہیں، اگر یہ ہمارے منہ پر مار دی گئی صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی قرأت درست نہیں کی، آپ نے نماز کے فرائض سیکھ لیے، نماز کے واجبات سیکھ لیے، دیگر تمام نماز کے طریقے تو سیکھ لیے، لیکن جو اس میں ایک اہم فرض ہے قرأت، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ قرأت ہی اگر ہماری درست نہ ہوئی تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہت ہی غور کرنے کی بات ہے، بہت تشویش والی بات ہے کہ اگر کل بروز قیامت صرف اس وجہ سے کہ ہماری قرأت درست نہیں تھی، ہمارے تلفظ درست نہیں تھے، اس وجہ سے یہ نمازیں ہمارے منہ پر مار دی گئی، تو اس سے بڑی افسوس کی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ لہذا آج ہم آپ کو ایک سورت اور ایک دعا سکھانے کی کوشش کریں گے، لہذا آپ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت ان دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے آج جو سورت ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ قریش۔ بڑی مشہور سورت ہے یہ سورت بھی۔ اکثر ائمہ کرام جو مغرب کی نماز ہوتی ہے نا، عشاء کی نماز ہوتی ہے، اس میں پڑھا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ چھوٹی آیتیں اس میں ہوتی ہے تو جو ہے مغرب کے اندر میں اس آیت کو بار بار سن کر مقتدیان یاد کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، صرف سن کر یاد کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یاد کرنے کے بعد جو آپ کو آیتیں یاد ہو جائے اسے کسی قاری صاحب کو، امام صاحب کو، صحیح قرآن پڑھنے والے کو سنانا یہ ضروری ہے، تاکہ وہ تصدیق کر دے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ درست ہے۔ جی ہاں، جب تک وہ آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہ دے دیں، یہ آپ کو پاس نہ کر دیں کہ ہاں جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں یہ درست ہیں، تب تک آپ مطمئن نہ ہوں، بلکہ وقتاً فوقتاً سناتے رہنا چاہیے۔ کہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ہم پڑھ رہے ہوتے، پڑھتے پڑھتے زبان میں جو ہے کبھی لکنت آ جاتی ہے، کبھی بھول جاتا ہے بندہ، توجہ نہیں رہتی ہے، جس کی وجہ سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح صفات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس صورت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر میں کہاں کہاں کون کون سے قواعد پائے جا رہے ہیں، صحیح انداز کیا ہے، صحیح تلفظ کیا ہے، تاکہ ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ یہ صورت کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنے کی سعادت مل جائے۔ لہذا پہلے تو ہم اس کے ایک غلط انداز کو دیکھتے ہیں کہ کئی حضرات خاص کر اس صورت کے اندر میں کئی سارے غلط طریقوں کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے لإیلافی قریش، ہے نا، ایک طریقہ ہے لإیلافی کو لام کے اندر جو حمزہ آ رہا ہے لام کے بعد، ای کو جو ہے چھوڑ دیا کرتے ہیں، لإیلافی بولتے ہیں، لإیلافی قریش۔ تو لإیلافی قریش یہ ایک دوسرا جو ہے غلط طریقہ ہو گیا۔ ایک لإیلافی قریش یہ ایک غلط طریقہ، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حمزہ کی ادائیگی نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح غلط انداز جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بتائے کہ جناب آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ غلط طریقہ ہے اور اس کو صحیح اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بتانے کا جذبہ رکھتا ہو اور وہ بتانا چاہے تو جو سننے والا ہے اس کے اندر میں بھی جو ہے نا وہ سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہاں جو مجھے بتا رہا ہے اس کو جزاک اللہ کے ساتھ کہ ہاں جناب آپ نے میری جو ہے غلطی بتائی، آپ کے لیے شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے میرے غلطی کو درست کیا۔ ایسا جذبہ بھی آج کل بہت کم ہو گیا ہے کہ ہم سیکھیں یا کوئی سکھائے، تو سیکھنے کا جذبہ بھی کم ہو چکا ہے اور سکھانے کا جذبہ بھی جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سبحان اللہ، یعنی خوش ہونے والی بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں بہترین آج کل ہر کوئی بہترین بننے کی کوشش کر رہا ہے، اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اچھے کپڑے پہن لوں تاکہ میں بہترین ہو جاؤں، اچھی آواز ہو جائے تاکہ میں بہترین ہو جاؤں، اچھے جوتے پہننے، اچھی گھڑی، اچھا چشمہ، اچھے لباس، یعنی ایک نئے انداز، نئے لک کو لوگ اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ میں اچھا بن جاؤں، بہترین ہو جاؤں، لوگوں سے ممتاز ہو جاؤں۔ اور یہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک تو سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، دوسرا سکھانے کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے اندر جذبہ اگر آ بھی جائے کہ یار یہ بہت غلط قرآن پاک پڑھ رہا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اگر میں بتاؤں گا تو نہ جانے یہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا بولنے شروع کر دیں گا کہ بڑا آیا بتانے والا، ہم کو اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، ہم کو کسی نے نہیں بتایا، تم آج 4 دن کے پڑھے ہوئے ہمیں سکھا رہے ہو، ہم کو بتا رہے ہو۔ جناب، یہ قرآن پڑھنے کا انداز وہی ہے جو 1400 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے ہم تک کے پہنچائے۔ یہ وہی انداز، یہ عربی تلفظ ہے، عربی انداز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کو صحیح اور غلط طریقہ دونوں معلوم ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں پر لام کی ادائیگی تو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے حمزہ بہت کم لوگ ادا کر پاتے ہیں۔ لإیلافی قریش، لإیلافی قریش،
یہ تو بول دیتے ہیں، لیکن یہاں پر حمزہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر لام زیر لی، لام زیر لی، اس کے بعد میں حمزہ یا زیر ای، یہاں پر ہم دیکھیں گے حمزہ یا زیر ای، یا مدہ آ رہی ہے، یعنی حمزہ بھی ہے اور یا مدہ بھی ہے۔ تو یہاں ایک الف کے برابر کھینچ کے جب ہم پڑھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہاں پر حمزہ ادا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد لام کھڑا زبر لا، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس کے بعد میں یہاں پر قریش، قریش، یہ قاف کو بھی پر کرنا ہے اور را کو بھی پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھیں گے کس طرح، لی ای، لی ای، لام کو نہیں کھینچیں گے، لی کو نہیں کھینچیں گے بلکہ ای کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں جو تلفظ ہم ادا کر رہے ہیں تو لام کو حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ لام زیر لی، لی، اتنا ہی اس کو پڑھنا ہے۔ بعد میں جو ہم کھینچیں گے وہ یا مدہ کو کھینچیں گے، یعنی حمزہ یا زیر ای، 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 لی ای، لی ای، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھیں گے لی ایلافی، لی ایلافی، لی ایلا، لی ایلا۔ اب یہاں لوگ بولیں گے کہ اس میں بہت ٹائم لگ رہا ہے پڑھنے میں، لی ایلا، یہ بہت ٹائم اس میں جلدی جلدی ہمیں پڑھنا ہے۔ تو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش میں بھی لوگ بہت سارے قواعد کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ قرآن پاک خود فرما رہا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تاکہ آپ کے حروف اور اس کے قواعد اور اس کے مخارج درست طریقے سے کم از کم ادا ہو جائے، تاکہ اس کے مدات جو ہے اس کی مقدار جو واجب مقدار ہے کم از کم وہ ادا ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہم ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں یہ ہمارے لیے کھینچنا واجب ہے، یعنی یہ مد اصلی ہے، یہ حروف مدہ ہے، اس کو ہم گھٹا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک الف سے گھٹانا جو حروف مدہ کو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو ایک الف کے مقدار میں ہم کھینچ کر پڑھیں گے، لی ایلافی، لی ایلافی، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے لی کو ادا کیا اسی طرح فی کو بھی ادا کرنا ہے، فا زیر فی، لی ایلافی قریش، ٹھیک ہے نا۔ لی ایلافی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے ہم نے جو دیکھا ہے وہ دیکھا ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک نیا قاعدہ سیکھیں گے، کھڑی حرکات۔ یہ کھڑی حرکات کیا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟ کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح یعنی دو حرکت کے برابر یعنی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ اس کے نیچے کھڑا زیر ہے اور لام اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر ایک ہی مقدار میں کھینچیں گے۔ ایلافہم، ایلافہم، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اب یہاں ایک نیا قاعدہ ہم سیکھتے ہیں آج کے سلسلے میں کہ یہاں جو الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، الف مدہ اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کے بعد ہم دیکھیں گے مد متصل کا قاعدہ پایا جاتا ہے۔ ہم ایک مد تو ہم نے دیکھا کہ حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اسی کے بعد ایک اور سبق مدنی قاعدے میں پایا جاتا ہے، وہ مدات پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، مد کی 6 قسمیں پائی جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے مد متصل، ایک ہوتی ہے مد منفصل، ایک مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض، یہ مد کی اقسام کہلاتی ہے۔ تو یہاں جو مد کی قسموں میں سے ایک قسم پائی جا رہی ہے وہ مد متصل کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، یعنی حروف مدہ، حروف مدہ الف ہے یہاں پر
اور حروف مدہ الف کے بعد یہاں حمزہ اسی کلمے میں پایا جا رہا ہے، لہذا مد متصل ہوگا، اور اسے ہم ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے، دو ڈھائی 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہاں جو صاد ہے اس کو ہم پور کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک قاعدہ یہاں پر جو دونوں میں پایا جا رہا ہے وہ ہے حروف لین کا قاعدہ، یعنی جب بھی یا ساکن یا واو ساکن سے پہلے، یا ساکن یا واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے، یعنی دکھ رہا ہے زبر، یا ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے، اور یہاں پر بھی یا ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے، یہاں پہ روئی اور یہاں پر سوئی، سوئے یہ نہیں بولا جائے گا۔ ہاں یہاں پر بھی اردو کی طرح ادا نہیں کریں گے، بلکہ عربی تلفظ ہم یہاں ادا کرنے کی کوشش کریں گے، سوئے نہیں بلکہ سوئی۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے، اس میں نرمی بھی ہے، سوئی کر کے جھٹکا نہیں دیں گے، ہے نا، اور سوئی کر کے کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ یہاں پر حروف لین کے بعد یہاں پر عارضی طور پر ساکن پایا جا رہا ہے، یعنی یہاں پر فا کے نیچے زیر تو ہے لیکن وقف کرنے کی وجہ سے ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔ تو یہ قاعدہ آپ دھیان میں رکھیے کہ جب بھی حروف لین کے بعد عارضی سکون پایا جائے وہاں پر مد لین عارض ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ایک مد کی قسم ہم نے دیکھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا، اسی طرح دوسرا مد یہاں پر جو مد کی اقسام میں سے پایا جا رہا ہے وہ حروف لین کے بعد کیا پایا جا رہا ہے؟ سکون عارض پایا جا رہا ہے، اور جب بھی سکون عارضی ہو اور اس سے پہلے جو ہے حروف لین ہو تو وہاں پر مد لین عارض ہوگا، لہذا یہاں پر ہم کھینچ کر ادا کریں گے اس کو، اور کھینچتے ہوئے ہم جو ہے رکیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو ہم نے صیف جو ہم نے کھینچا ہے تو یہ وقف کی وجہ سے کھینچا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر وقف کی وجہ سے مد لین عارض ہو رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا یہاں پر عین کی ادائیگی کرنا ہے، عین ساکن ہے یہاں پر، یا عین زبر یا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ہا ہے، تو ہا اور ہا میں ہمیں فرق کرنا ہے، رب حاذل نہیں بلکہ رب ہاذل، اور زل نہیں بلکہ ذل بولنا ہے، ذال کی ادائیگی کرنا ہے، زا کی ادائیگی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ پریشر نہیں دیں گے، یہاں پہ زور نہیں لگائیں گے بلکہ نرمی سے ادا کریں گے، ذل ذل دونوں میں فرق ہے، لہذا یہاں پر ذال ہے تو ذال کی ادائیگی نرمی کے ساتھ ہوگی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہاں پر بھی جو ہم رک رہے ہیں حروف لین یا آ رہا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے سکون عارضی یعنی مد لین عارض پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں پر بھی ایک مد کی قسم پائی جا رہی ہے، جو مد کی 6 اقسام ہم نے دیکھی، اس میں سے ایک قسم یہاں پائی جا رہی ہے مد منفصل۔ جی ہاں، ہم نے اوپر دیکھا تھا مد متصل اور یہاں پر ہے مد منفصل۔ مد متصل اور مد منفصل میں فرق یہ ہے کہ مد متصل میں حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے، اور مد منفصل کے اندر جو ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے، یعنی اسی کلمے میں حمزہ ہو تو مد متصل
اور دوسرے کلمے میں حمزہ ہو تو مد منفصل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مد کی ایک اور قسم پائی جا رہی ہے جسے ہم کیا کہیں گے؟ مد منفصل۔ جی ہاں، ہم نے آج مد کی جو ہے 6 اقسام میں سے 3 قسمیں یہاں پر دیکھی۔ ایک تو مد متصل دیکھا، اور دوسرا ہم نے دیکھا مد لین عارض، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مد منفصل۔ جی ہاں، مد منفصل اس مد کو کہتے ہیں جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھیں گے الذی اطعمہم من جوع۔ یہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ مد منفصل ہو رہا ہے، یہ میم کے اندر میں ادغام ہو رہا ہے، اور یہ نون کے اندر اخفا پایا جا رہا ہے۔ اخفا کے قاعدے بھی ہم نے دیکھے اور ادغام کے قاعدے بھی ہم نے دیکھ چکے ہیں، آپ چاہیں تو پچھلا سلسلہ ہمارا دیکھ سکتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ دوبارہ ادا کرتے ہیں وآمنہم من خوف۔ اس کے اندر ایک اور قاعدہ پایا جا رہا ہے، نون ساکن کے بعد خا۔ جی ہاں، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، یعنی حروف حلقی کہتے ہیں جو حرف حلق میں سے ادا ہوتے ہیں، اسے حروف حلقی کہتے ہیں۔ تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، یہاں نون ساکن آ رہا ہے اور اس کے بعد میں کیا آ رہا ہے؟ حروف حلقی میں سے خا۔ تو یہاں پر کیا کریں گے؟ نون ساکن کا اظہار کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن کا اظہار کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے من خوف۔ من خوف یعنی گنہ نہیں کریں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ من خوف۔ یہاں پر جو ہے حروف لین پایا جا رہا ہے، واو لین، یہاں پر یا لین تھا لیکن یہاں پر ہے واو لین۔ واو لین اور یا لین دونوں میں ایک بات سیم ہے کہ واو ساکن سے قبل اور یا ساکن سے قبل زبر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے قبل بھی، یعنی قبل یعنی پہلے، یہ واو ساکن ہے، اس کے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ تو واو ساکن سے قبل زبر آ جائے تو واولین ہو جاتا ہے، اور یا ساکن سے قبل زبر آ جائے تو یالین ہو جاتا ہے۔ تو پڑھیں کس طرح؟ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ اب اس پوری صورت کی ایک بار مشق کرتے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ دہراتے چلے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سے ایک مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عربی لب و لہجے کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ مخارج اور صفات کا خیال رکھتے ہوئے سورتوں کی مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لیجئے ناظرین، آج ہم نے سورہ قریش کی مشق کی، اور اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم ایک دعا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیجئے ناظرین، آج کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بھی ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں، نیند سے جاگتے ہیں، تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اس کی صحیح ادائیگی ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی، الحمد للہ الذی۔ اب اس میں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو الحمدللہ کہتے ہیں اس میں لام کے اندر قلقلہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آواز کو لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، حروف قلقلہ کے علاوہ کسی اور حرف کے اندر آواز لوٹانا یہ غلط طریقہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ لوگ پڑھتے ہیں الحمد، الحمد، الحمد کے اندر میں جو لام ہے یہ لام ساکن کے بجائے متحرک ہو جاتا ہے۔ یہاں پر تھا الحمد، ہم پڑھتے ہیں الحمد، 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 تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ لام ساکن کے بجائے متحرک ہو گیا، یعنی لام میں قلقلہ پایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں لام میں قلقلہ نہیں کرنا ہے، اور ہمیں کس طرح پڑھنا ہے؟ الحمد، 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 ٹھیک ہے؟ ہم پڑھیں گے اس طرح، الحمد للہ الذی احیانا، احیانا، الحمد للہ الذی احیانا بعدما، بعد، بعد، یہاں پہ دال پر زبر ہے، یعنی بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو کھینچنا نہیں، بعدما اس طرح نہیں پڑھنا ہے، بلکہ بعدما اماتنا، بعدما اماتنا، اماتنا وإلیہ النشور، وإلیہ النشور۔ ایک مرتبہ اور دہراتے ہیں، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، وإلیہ النشور۔ ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک ساتھ نہ پڑھا جائے تو جہاں ہم ختم کرتے ہیں اسی حرف کو لے کر، یعنی وہیں سے اعادہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، ٹھیک ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اماتنا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ اب ہم نے بعدہ سے جو شروع کیا اس کو کہتے ہیں اعادہ، یعنی جس حرف پر آپ نے وقف کیا، رک گئے، اس سے یا اس سے پہلے سے اگر آپ پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں اعادہ، ٹھیک ہے؟ پھر سے پڑھیں گے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا، بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا فرمائی، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب بھی ہم نیند سے بیدار ہوں تو اس دعا کو پڑھنے کی
توفیق عطا فرمائے اور پڑھنے میں صحیح تلفظ صحیح ادائیگی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لیجیے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ مکمل ہوا، اور الحمدللہ عز وجل روزانہ ہی ہم جو ہے ایک سورت اور ایک دعا لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور سلسلے کا نام یاد رکھیے، آئیں سورتیں سیکھیں۔ الحمدللہ یہ پروگرام ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے، بہت فائدہ مند یہ ہمارے لیے پروگرام ہے، لہذا اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اس کو شیئر بھی کریں۔ نہ جانے ہمارے شیئر کرنے کی وجہ سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو غلط ادائیگی کے ساتھ قرآن شریف پڑھتے تھے، تو ان کو صحیح ادائیگی سے پڑھنے کا طریقہ مل جائے گا اور آپ کو ثواب جاریہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ وہ جہاں تک شیئر کرتے رہیں گے، جب تک کہ اس کو دیکھتے رہیں گے، اور دیکھنے کے بعد اگر انہوں نے کوئی چیز سیکھ لی اور اس پر عمل کرتے رہے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لہذا آپ سے عرض ہے FGN چینل دیکھتے رہیے، اور اس سلسلے میں روزانہ اسی وقت شامل ہو کر آپ اس کو لائیو دیکھیں۔ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ عز و جل روزانہ ایک نہ ایک صورت ہماری درست بھی ہوتی رہے گی، اور کوئی نہ کوئی دعا یاد کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے